اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ قرآن و سنت سمجھنا یقیناً بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن و حدیث سمجھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ قرآن اور حدیث ہمیں اپنے انوار و تجلیات سے مستفیض و مستنیر فرمائیں۔ چند گزارشات پیش خدمت ہیں، قبول فرمائیے۔ جب ہم قرآن مجید، فرقان حمید یا حدیث مبارکہ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن اور حدیث مبارکہ کا مطلب مزاج شریعت کے مطابق سمجھنا ہی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی شریعت مطہرہ کا جو مزاج ہے، آپ کی دین کا جو مزاج ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اب یہ مزاج کیا ہوتا ہے؟ مزاج، جب کوئی بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات میں اس کے الفاظ آتے ہیں، باڈی لینگویج آتی ہے، اس کے تاثرات آتے ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں تو آپ کو مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور وہ بھی 99%، 1% پھر رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ سامنے کھڑے بندے کی بات سننے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، کبھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایک استاد بڑے غصے میں کلاس میں موجود ہے اور ایک طالب العلم نے ایک غلطی کی ہے، استاد کہتا ہے نکل جاؤ میری کلاس سے۔ تاثرات بھی ہیں، باڈی لینگویج ہے، الفاظ ہیں، نکل جاؤ میری کلاس سے، لیکن طالب العلم ڈبل مائنڈڈ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں پا رہا کہ خالی بے عزتی کرنا مقصود ہے یا واقعاتاً مجھے کلاس سے باہر ہی بھیجنا ہے، نکالا جا رہا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ تو سامنے کھڑے شخص کی بات ہے۔ جب آپ کسی عبارت سے مفہوم نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی عبارت سے مسئلہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کہہ لیں قرآن مجید کی آیت طیبہ اور حدیث مبارکہ سے جب آپ مسئلہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مزاج شریعت، متکلم، سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پاک سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ کتنی واقفیت؟ بے انتہا واقفیت۔ اب اتنی واقفیت کہ ایسے جیسے متکلم آپ کے سامنے موجود ہے، اتنی حیثیت میں آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ اگر آپ نہ پہنچیں تو پھر آپ شرح نہیں کر سکتے، وضاحتیں نہیں کر سکتے، پھر آپ اس سے مسئلے نہیں نکال سکتے۔ آپ کہیں گے کہ ہم 1400 سال بعد یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کسی کی شخصیت یا کسی کے مزاج سے واقفیت کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اس سے مسلسل ملاقاتیں کریں، اس کے پاس اٹھیں بیٹھیں، اس کے ساتھ مسلسل روابط رکھیں تاکہ آپ کو اس کے مزاج سے واقفیت ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کثرت سے مطالعہ کریں۔ یہ دو ہی صورتیں بنتی ہیں۔ بہت زیادہ اس کو پڑھ لیں، اسٹڈی بہت زیادہ کر لیں۔ آپ میں دیکھ لیں ان میں سے دونوں میں سے کون سی صورت پائی جاتی ہے۔ اگر دوسری صورت ہے، مطالعے والی ہے، تو بھی آپ وضاحت کرنے قابل ہوں گے، لیکن اگر دوسری بھی نہیں ہے تو پھر آپ ٹھنڈے رہیں، ہولا ہاتھ رکھیں۔ پھر آپ کو فہم حدیث اور فہم قرآن کا لیبل لگانے کی اجازت نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ مزاج محمدی سے، مزاج شریعت سے واقف نہیں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، اس میں اغلاط کثیرہ ہو جاتی ہیں۔ کثیرہ کیا، لوگ چھکے مار جاتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، کیونکہ مزاج سے واقفیت نہیں ہوتی۔ ابھی تو ہم نے اگلی گفتگو بعد میں کرنی ہے، یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، آگے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ لوگ مزاج سے واقفیت نہیں ہوتی تو چھکے مار جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ اکرام آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو کریم محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اجمیوں کی طرح کھڑے ہونے کا رواج تم میں کب سے آیا؟ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن اگر آپ مزاج نبوی سے واقف نہیں تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس پر کلام کریں؟ ابھی اصولوں کی بات ہم نہیں کر رہے، اصول حدیث تو بھی ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے۔ ہم تو آپ سے یہ بات کریں گے کہ اگر آپ نے نبی کریم کی سیرت طیبہ، احادیث طیبہ، لاکھوں جو حدیثیں ہیں آپ کے مطالعے میں نہیں آئیں تو آپ کو کس نے حق دیا ہے؟
اور صرف مزاج شریعت میں احادیث طیبہ ہی نہیں، آپ کے عقائد آئیں گے، آپ کی دینیات کے بنیادی مسئلے آئیں گے، آپ کی ضروریات دین آئیں گی، یہ مزاج کا حصہ بنیں گی۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ قوم کو یہ سمجھانے بیٹھ جائیں کہ نہیں کسی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ حد ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں مزاج پہ آپ کو توجہ دلاتا چلوں، مزاج سے ناواقفیت کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ تقریر کرنے بیٹھیں گے کہ نبی پاک نے منع فرمایا، نبی پاک ناپسند کرتے تھے، اور اس کی وجہ آپ یہ بیان کریں کہ قیام تعظیم والا جو ہے وہ اللہ پاک کا خاصہ ہے، عبادت ہے، اسلام ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہمارا سر اللہ کے لیے جھکے گا اور قیام بھی خالی اللہ کے لیے ہوگا، تو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ کیا حکم لگانا چاہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیام تعظیمی یہ شرک ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرک ایک جگہ پہ جائز ایک جگہ پہ ناجائز ہو جاتا ہے؟ نبی پاک کی ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں روایات، مشہور حدیث مبارکہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو فرمایا قوموا الی سیدکم، قیام کروایا نبی پاک نے، استقبال کروایا نبی پاک نے۔ خود سیدہ بطول زہرا کریم محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تو میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے۔ اس کا مطلب قیام تعظیمی کی اجازت ہے۔ اب آپ مزاج سے واقف نہیں تو آپ غلطی کر جائیں گے، آپ بڑی غلطی کر جائیں گے۔ آپ نے امت کو غلط میسج کنوے کر دیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ اپنی حیثیت اور اوقات میں رہیں، لمٹ میں رہیں، آپ سیکھیں، حدیث کی کتاب میں مسلسل پڑھیں۔ جب آپ کی لاکھوں حدیثیں آپ کی نظر سے گزر جائیں، شرح حدیث محدثین نے جو بیان کی، سینہ بسینہ جو صحابہ نے نبی پاک کا طرز عمل بیان کیا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سو بسم اللہ، آپ تقریریں کریں، لیکن اگر آپ کی نظر میں احادیث طیبہ کا مجموعہ نہیں تو خوف خدا کریں۔ اور سننے والوں کو بھی اس بات پہ خیال کرنا چاہیے کہ سامعین یہ گونگے بہرے نہ بنے۔ یہ دین ہوتا ہے، دیکھنا تو چاہیے کہ ہم کس سے یہ دین لے رہے، یعنی ہم کس سے یہ دین لے رہے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قیام کا جو مسئلہ ہے، مزاج شریعت سے ناواقفیت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری شریعت میں قیام کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ممنوع، حرام، دوسرا مکروہ، ناپسندیدہ، تیسرا جائز، چوتھا مستحب۔ آپ کی شریعت مطہرہ میں قیام تعظیمی کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ آپ مزاج سے ناواقف ہیں۔ کب ہوتا ہے حرام؟ آپ نے اگر محدثین کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ ضرور آپ کو بتاتے، لیکن آپ نے نہیں کیا نا۔ جب جس کے لیے قیام ہو رہا ہے وہ متکبر ہو اور اس کے تکبر کا علم ہو، پتا ہو کہ یہ شخص متکبرانہ لہجہ رکھتا ہے، اپنے آپ میں بڑائی کی خواہش رکھتا ہے، لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قیام کرنا ممنوع ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ دوسرا قیام مکروہ ہے۔ وہ کون سا قیام ہے؟ اس کے متکبر ہونے کا پتہ نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے، کنفرم نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ یہ شخص دل میں تکبر پیدا کر لے گا، تکبر آ جائے گا، یہ قیام مکروہ ہے، منع کیا جائے گا اس سے۔ تیسرا، اس شخص کی طبیعت نیوٹرل ہے، اس کو کوئی خواہش نہیں، کوئی اس کے لیے کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ قیام جائز ہے، یہ قیام جائز ہے۔ اور پھر ایک مستحب، استقبال کے لیے، کسی آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا،
یہ مستحب عمل ہے۔ اب مزاج شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر آپ نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ نے غلطی یہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تکبر کا شائبہ بھی نہیں، لیکن آپ تعلیم امت کرتے ہیں، پریکٹیکلی تعلیم امت کرتے ہیں۔ جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پریکٹیکلی اس عمل کو لا کے دکھایا۔ جب آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے، لیکن کریم محبوب نے پریکٹیکلی اس کا پریکٹیکل کر کے ارشاد فرمایا کھڑے نہ ہوا کرو۔ یہ اجمیوں والا ہے، اجمیوں والے سے مراد وہی تھا کہ لوگ متکبرین تھے۔ اجمیوں کی خرابیوں میں سے یہ تھا کہ یہ متکبرین میں شمار ہوتے تھے، تکبر کی بنا پر یہ کیا کرتے تھے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا، ورنہ خود کیوں کسی کے لیے کھڑا کرواتے؟ کہیں منع کر دیا، کہیں کھڑے ہو گئے۔ خود صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عادات طیبات آپ اٹھا کے دیکھیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک کا ادباً قیام کیا کرتے، کئی مواقع موجود ہیں۔ آپ تو قیام نارمل کی بات کر رہے ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، کریم محبوب پیچھے سے آ گئے، صحابہ نے صفوں میں جگہ کشادہ کر دی، محبوب پاک کی تعظیم کی، یہاں تک کہ مصلی کے قریب آ گئے، پہلی صف میں آ گئے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ گئی، مصلی امامت پیچھے چھوڑا، قیام ہے۔ آپ مزاج شریعت سے واقفیت ضروری ہے۔ مزاج شریعت ناواقف شخص کے لیے حدیث مبارکہ بیان کرنا، قرآن کی آیتوں کا مطلب بیان کرنا، اسے ممنوع لکھا ہے علماء نے۔ آپ گوگل کر کے دیکھیں، تفسیر بالرائے کا عنوان، آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، کہاں لب کشائی کی اجازت ملتی ہے۔ میرے محترم، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے جہاں ہر بندہ ہی بولتا چلا جائے، سبق یاد کرنے پڑتے ہیں، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت سے آگاہی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یہاں حدیث مبارکہ کے عنوان پر تو میں یہ کہوں گا کہ اس عنوان پر تو اتنا سبق پڑھنا پڑتا ہے، اتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ جب الفاظ حدیث سامنے آئے تو ایسے لگے جیسے مصطفیٰ کریم خود بیان کر رہے ہیں، لہجہ ہو، انداز ہو، جلال کی کیفیت ہے، محبت کا تاثر ہے، حوصلہ افزائی ہے، شریعت کے پورے مزاج سے واقفیت ہو کر، مزاج نبوی سے واقفیت ہو کر پھر حدیث کے مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دیجیے اجازت، اگلی گفتگو کے ساتھ پھر حاصل